بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے گزارشات دے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کروں گا حکومت سے کہ یہ جو 4 جوان شہید ہوئے ہیں، جو ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے، برائے مہربانی اس کی ڈھنگ سے تحقیقات کریں اور جو صحیح نتیجہ ہے قوم کو اس سے آگاہ کریں کہ یہ قدرتی حادثہ ہے، ڈرائیور کی غلطی سے حادثہ ہے، یا خدا نخواستہ کو تخریب کاری ہے۔ کیونکہ داسو ڈیم کے حوالے سے ہم بہت کانشیس ہو گئے ہیں کہ آپ پہلے کوئی اور بات کہتے ہیں اور بعد میں نکلتا کچھ اور ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کوئی تخریب کاری ہے تو پھر آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں دشمن نے بہت گہرائی تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ جہاں تک نتائج کی بات ہے، میں نے ابھی پورا نتیجہ تو نہیں سنا، لیکن جو میرا ابھی تک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا تھا نا کہ میں انڈیا کو پکاروں گا اور میں تمہاری ایسی تیسی بھی کروں گا، دھمکیاں، اس کا نام ہے یاسین گجر، یہ گوجرانوالے کا رہنے والا ہے۔ یہ نون لیگ کا وہ ممبر ہے جو ہر دفعہ، چونکہ ان کی حکومت ہوتی ہے تو بیچارہ جیت ہی جاتا، میرا خیال یہ ہار گیا ہے۔ میں اس بندے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیانیہ ہار گیا ہے۔ دیکھیے، ابھی میں دیکھ رہا تھا تتا پانی جو سرحدی علاقہ ہے، دیواروں پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن لوگ وہ ڈر رہے تھے۔ یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے۔ انڈیا کو اپنی مدد کے لیے بلا کے اینٹی آرمی بیانیہ بنا کر آپ کبھی بھی پاکستان میں الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپنی حرام کاری میں، گندگی میں، اپنی ضد میں، ہٹ دھرمی میں، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اور دوسری اپنی دھاندلیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے بہت گندے طریقے سے اپنا بیانیہ بنایا۔ آپ نے پوری کمپین کے دوران ایک لفظ نہیں مودی کے خلاف بولا۔ پوری کمپین کے دوران آپ نے مقبوضہ کشمیر کی حمایت میں ایک بات نہیں کی، اور لوگوں نے آپ کو بہت بری طرح ریجیکٹ کر دیا۔ اب میرے خیال سے 70% جو ووٹ ہیں وہ لے کے گئی ہے تحریک انصاف۔ باقی وہ جو بڑی چون چین کرتا رہتا ہے، اس کو میرا 5-8 سیٹیں ملی ہیں۔ اس بیچاری کو تو ہمیشہ کی طرح وہی 3-4 ہی ملنی ہیں جو دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس وقت انڈین میڈیا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ یاسین گجر، جو اس کا کلپ ایک چل رہا ہے نا پاکستان کے سوشل میڈیا پر، یہ انڈیا کا ہر اس وقت ٹی وی چینل جو چلا رہا ہے، اور وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ پاکستان، اور یہ ہے وہ پاکستان کی حکومت، اور یہ ہے وہ پاکستانی جو ہم سے مدد مانگ رہا ہے، جو مودی کو اپنا لیڈر مان رہا ہے۔ تو تم کس چکر میں پڑے ہو؟ تم پاکستان کے ساتھ مل کے ذلیل و خوار ہو گئے۔ جو عزت جو تمہیں یہاں پہ حاصل ہے پاکستان میں نہیں مل سکتی، یہ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بغیرت، یہ بے شرم، یہ بے حیا، یہ بد کردار، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں کیا بات ہوگی جی اگر اس نے کہہ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس میں کیا بات ہوگی اگر اس نے کہہ دیا ہے۔ اور یہ ان کے زخموں پہ نمک ڈالنے والی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں جن کے گھر تتا پانی میں گولیوں سے چھلنی ہیں، ان کو اس بغیرت کی یہ جو بات تھی کہ میں انڈیا کو پھر پکاروں گا اور میں آپ کو ایسی تیسی کر دوں گا، آپ کی جو دھمکیاں اس نے دی تھی، جو زبان بولی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ اس زبان کو کیا مقبوضہ کشمیر کے یا آزاد کشمیر کے عوام قبول کر سکتے ہیں؟ اور یہ بے شرم آدمی گوجرانوالہ میں رہتا ہے، اس کا کوئی اول تو حکومت کو مجھے آج تک یہ سمجھ، یہ مہاجرین کی سیٹوں کا کیا آپ نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے؟ 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیشہ کرپشن یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کو بڑا شوق ہے کشمیری بننے کا، ووٹ دینے کا، تو جائے آزاد کشمیر میں جا کے ووٹ کاسٹ کرے۔
یہ کیا آپ نے کسی کا ٹھٹھا میں بنا دیا، کسی کا سندھ میں بنا دیا، کسی کا کہاں بنا دیا، اسٹیشن بنا دیا، کر دیا. ساری بے ایمانی تو یہ بغیرت یہاں پہ کرتے ہیں. اور پاکستان کا خواہ خواہ اس میں مداخلت آتی ہے. اصولی طور پہ تو پاکستان کی پارٹیوں کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ الیکشن لڑنے کی. چلیے اگر آپ نے یہ دے دی ہے، اگر آپ نے یہ مطلب بھاری پتھر اٹھا لیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ جہاں یہ اس طرح کی دھمکیاں دیں اور اس طرح کی زبان استعمال کریں. اور یہ زبان یہ انہوں نے استعمال کی ہے. دیکھیے وہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے، بڑا کچھ ہوا ہے، گولی چلی ہے مقبوضہ یہ آزاد کشمیر الیکشن میں، لیکن کسی نے اب وہاں پہ انڈیا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا. حالانکہ عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد وہاں یہ بینر لگے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کے، بہت سارے اسٹکر وہاں لگ گئے ہیں اور مجھے پتہ تھا لگنے ہیں، کیونکہ وہ تو شرارتی لوگ ہیں جو یہ کام چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور اب مجھے نہیں سمجھ کہ ان لوگوں نے انڈیپینڈنٹ والوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے کہ پیپل پارٹی کو دیا ہے کہ تحریک انصاف کو دیا ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ ابھی یہ جو حادثہ ہوا ہے فوجی جوانوں کے ساتھ، اس پہ حکومت کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. جہاں تک اس بات کا، جن لوگوں نے یہ زبان استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف، وہاں پہ بکواس کی ہے، جلسوں میں کی تھی یا کی تھی، اب آپ کی حکومت وہاں بننے جا رہی ہے. اگر آپ نے ان کو سزا نہ دی، مثلا یہ بندہ جو اسماعیل گجر ہے، اگر آپ نے اس کو آفیشیل 3 جو آفیشیل ایکٹ ہے پاکستان میں، آفیشیل 3 ایکٹ جو ہے، اس کے تحت اس کو سزا نہ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے خدا نہ خواستہ لیا جائے گا کہ آپ پھر دشمن کے جو کا بیانیہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں خدا را اس کا نوٹس لیں، اس بات کو دبائیں. اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ باتیں جب انڈیا ان کو سنا رہا ہے، کر رہا ہے، ان کو ذلیل کر رہا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کے لوگ تو یہ کہتے ہیں، وہاں جو پرو انڈیا سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا اس کی، یہ ہماری جو باجی ہے اس کی، اور وہ جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے 2-3 بیانات دیے ہوئے ہیں باپ بیٹی نے، اور جو اس کے باپ نے اب ملاقات کی ہے وہ اس سے حمداللہ سے، یہ آپ دیکھ لیں انڈین میڈیا اس کو ایسے پھیلا رہا ہے، 5 منٹ میں ٹھگا ٹھاک ٹھا مختلف عنوانات لگا کے اور بینگ مار مار کے سنا رہا ہے اور ذلیل کر رہا ہے مسلمانوں کو جو انڈیا میں رہتے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں. انہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری تو یہ اوقات ہے، تمہارے لیڈر تو ہمیں مانتے ہیں، تم کس کے پیچھے لگے ہو، تم کیا کر رہے ہو. خاص طور سے آج یہ جتنا گودی میڈیا ہے نا، اس سارے نے سارا دن اس بندے یاسین گجر کے اس بیان کو اچھالا ہے کہ میں انڈیا کو پکاروں گا، وہ آپ سے اچھے ہیں، پھر وہ تو ایسے نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو، یہ کر رہے وہ کر رہے. اور اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا تھا، اس بغیرت نے جو ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے جس میں اجازت نہیں ہوتی ٹینٹ لگانے کی، وہاں پہ اپنا ٹینٹ لگایا ہوا تھا، جو ظاہر ہے پولیس نے اکھاڑ دیا. اس نے کہا کہ آپ اتنے ایریے کے اندر نہیں اپنا ٹینٹ لگا سکتے، اجازت نہیں ہے. اور گجرانوالہ میں لگایا ہوا تھا، الیکشن آزاد کشمیر کے ہیں، آپ اندازہ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر الیکشن چوری کرنے کے لیے، ہر ادارے کو کرپٹ کرنے کے لیے، تمام تر بےایمانیوں کے لیے نا ایسے دھندے بنائے ہوئے ہیں، ایسے بندوبست بنائے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے تھے ہمارے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ہاریں گے بھی. یہ تو اب ان کی چھٹی ہو گئی تو ہو گئی. اب ایک تو سیدھی بات ہے، اگر یہ انسان کے بچے ہیں تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ فوج کو گالی دے کر آپ پاکستان میں الیکشن نہیں جیت سکتے، عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کون کرپٹ ہے، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کس نے کتنی کرپشن کی، سب لوگوں بڑے باخبر باشعور لوگ ہیں. اس کے باوجود وہ فوج کے خلاف گالی نہیں سنیں گے، وہ انڈیا کی حمایت آپ کے منہ سے نہیں سنیں گے، وہ مودی کو آپ کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ میں تو انڈیا کو پکاروں گا، وہ تم سے زیادہ اچھے ہیں. وہ مودی کو کی پکار آپ کو یہاں نہیں کرنے دیں گے. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا، یہ بڑے غیور عوام ہیں اور جن پہ آپ تکیہ کر رہے ہیں پنجاب پہ، اس نے تو 40 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہوئی ہے پاکستان بننے کے لیے. یہ کس طرح آپ کا ساتھ دیں گے؟ یہ کس طرح آپ کی بات کو مانیں گے؟ اگر میری بات سمجھ آ جائے تو فابے نہیں تو لگے رہیں. مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ کل کو کیا ہوگا، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ جتنی تیزی سے نفرت
اور ضد اور ہٹ درمی پیدا ہو رہی ہے آپ کے کارکنوں میں، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔